کہ اس سوال کا آپ کو چھوٹا سا جواب دیتی ہوں. یہ بنو نائٹ میں ڈی جے لگا گیا, بنو نائٹ میں ساری رات پولیس ناچی گئی, وہ کیا تھا؟ وہ پولیس والوں کا کام ناچنا تھا کیا؟ پر یہ سب عوام بھی دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ حکومت بھی دیکھ رہی ہے. خدا کے لیے ہم پر ترس کھائیں. ہم ظلم کے لائق نہیں ہیں کہ ظلم کے لائق ہیں جو اٹھ جائے تھپڑ مار دے, جو آ جائے گولی مار جائے, جو آ جائے جو بھی جی چاہے کر دیے جائے. آج جو شیمل مر گئے اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں, ایک چھوٹا بھائی تھا پاگل, وہ کمانے کا ذریعہ تھا. آپ بیچارے رو رہے ہیں, مر رہے ہیں بھوک سے. اس کے گھر سے کسی نے پتہ کیا ہے؟ وہی فائرنگ میں ایک چلا گیا. ابھی تو ہمیں یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہ کس کی وجہ سے گیا ہے. پولیس والوں کی وجہ سے گیا ہے, آیا جنہوں نے انویٹیشن دی ہوئی تھی فنکشن کی ان کی وجہ سے گیا ہے وہ شیمل. یہ تو ہمیں ابھی تک کنفرم نہیں ہوا, الٹا ہم پہ زور ڈال کے ہمیں چپ کروایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب میڈیا کے ساتھیوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہم لوگوں کے لیے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی ہم نے حقوق کے لیے آواز اٹھایا تو میڈیا, اللہ نے ساتھ دیا اور میڈیا کے ساتھیوں نے ساتھ دیا, اور ہمارے آواز جو ہے وہ پہنچایا دور دور تک, اور ہمارا جو کام ہے یا خواجہ سرا کا جو نام ہے وہ باہر نکل آیا. دراصل اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کوئی مہینہ پہلے جو ہے یہاں کسی فنکشن میں جو ہے وہ فائر ہو رہا تھا, اور وہاں ہماری پولیس گئی اور پولیس بھی فائر کرتے رہے, ایک دوسرے مقابلہ بازی تھا اور اس میں خواجہ سرا جان بحق ہو گیا. لیکن ابھی جو ہے ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے قتل ہوا یا ہمارے پولیس کی وجہ سے قتل ہوا. اس کے بعد جو ہے یہاں کے جتنے بھی خواجہ سرا ہے ان کے فنکشن جو ہے ڈی آئی جی صاحب نے بند کروا دیے کہ خواجہ سرا جو ہے وہ فنکشن نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں جو ہے لوگ فیرنگ شروع ہو جاتے ہیں جب خواجہ سرا جاتے ہیں. تو میں ڈی آئی جی صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ان پہ فنکشن بند کروائیں تو آپ نے ان کے لیے کتنے تنخواہ مقرر کی, کون سے کاروبار آپ نے ان کے لیے چنا, اور ان کے لیے کون سے کوارٹر ہے, گھر کے چھت ہے جو آپ نے ان کے لیے بنوا کے دیے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے جو اچھی کارکردگی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, لیکن جو خواجہ سراؤں کی روزی کا مسئلہ ہے وہ کہاں ہے؟ ابھی تک خواجہ سرا جو ہے یہاں کتنے کہتے ہیں کرونا جو ہے یہ تیسرا کہ پانچواں لہر ہے کہ شروع ہے, لیکن یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ انسانی حقوق کے کوئی ادارہ آئے, نہ سول سوسائٹی سے کوئی ادارہ آئے, نہ جو ہے حکومت سے کوئی ادارہ آئے, نہ حکومت سے ہمیں کوئی امداد دیا گیا, نہ ابھی تک کوئی وظیفہ ان کے لیے مقرر کیا گیا, نہ ابھی تک ان کے لیے کوئی سرکاری ملازمت جو ہے مقرر کیا گیا, نہ ان کے لیے کوئی ایسی نوکری جیسے آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہر جگہ پہ کسی نہ کسی آفس میں اگر وابڈا ہے, اگر جو ہے پاسپورٹس ہے, اگر نادرا ہے, اگر بینک ہے, تو کوئی نہ کوئی باورچی بھی وہاں ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے وہ نوکریاں دیں. ٹھیک ہے. اور ابھی جس جگہ پہ یہ رہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ہمارے لوگ وہاں اس کو بالا خانہ کہتا ہے, لیکن وہ ہمارا بالا خانہ نہیں, وہ ہمارے گھر ہوتے ہیں. وہاں گرمی بھی ہم رہتے ہیں, سردی میں بھی رہتے ہیں, بارش میں بھی رہتے ہیں, دھوپ میں بھی رہتے ہیں. وہاں ہمارے مہمان بھی ہوتے ہیں, ہمارے اپنے بھی ہوتے ہیں, یہی ہمارے رشتے ہوتے ہیں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. ڈی آئی جی صاحب نے جب ان کا فنکشن بند کروایا اور پھر فنکشن بند کروا کے خواجہ سراؤں کو پولیس وین میں بٹھا کے پورے بنوں کے چکر سارے رات دیتے رہتے ہیں, اور پھر جب 4-5 بج جاتے ہیں تو خواجہ سراؤں کو گاڑی سے اتار کے وہ گھر چلے جاتے ہیں. اور ہفتے کے دن اتوار کی رات کو کوکو نام خواجہ سرا ہے جو یہاں کے جو فوکل پرسن ہیں ان کی اسٹوڈنٹ ہیں, اور سٹی تھانے کی پولیس نے 2 وین پولیس بھر کے وہ ایک خواجہ سرا کا ممر خواجہ سرا ہے, چھوٹے ہمارا بچہ ہے, اس پہ ٹوٹ پڑے اور اس کو اتنا مارا کہ اتنا کسی دہشت گرد کو انسان نہیں مارتا. اور ہمارا یہاں جو ہے یہ نہیں تھا کہ ہم پریس کانفرنس کریں, ہم مجبور اس لیے ہو گئے ہیں کہ ڈی آئی جی صاحب نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے 2 باتیں کریں. اس نے یہ نہیں مناسب سمجھا اور اس نے یہی کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کسی خواجہ سرا کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمارے بنوں کے جو ڈی آئی جی صاحب ہے اس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور وہ خواجہ سراؤں کا جو 2018 کا جو ہیڈ ہے خواجہ سرا کا ٹرانسجنڈر جو ہیڈ ہے وہ پڑھنا چاہیے اس کو, اور اپنی پولیس کی جو طبقہ ہے سب کو پڑھنا چاہیے کہ خواجہ سرا کا حقوق کیا ہے, خواجہ سرا کی قانون کیا ہے. اگر ہمارا خواجہ سرا قتل ہوتا ہے
تو میں یہ کہتی ہوں کہ اب یہ انہوں نے قتل کیا جہاں فیئر ہو رہا تھا، اور اپنی ناکامی، یہ آپ لوگوں کی ناکامی ہے۔ خواجہ سرا جاتا ہے تو وہ فنکشن کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اسلحے کی نمائش نہیں کر رہا۔ آپ کے سامنے اگلا جو ہے وہ اسلحے کی نمائش کر رہا ہے، وہ فیئرنگ کر رہے، اور اس کے بجائے آپ پر فنکشن بند کر رہے ہیں۔ آپ فیئرنگ بند کریں، آپ قتل عام بند کریں، آپ اس چیز کا ثبوت ڈھونڈیں کہ وہ خواجہ سرا قتل کس نے کیا، وہاں جو خواجہ سرا قتل ہوا وہ کس نے قتل کیا؟ وہ اسی ہوائی فیئرنگ سے لگ گیا یا آپ لوگوں کی جواب دہ فیئرنگ سے لگ گیا کہ آپ لوگوں نے فیئر کے جواب میں فیئر کیا؟ تو یا آپ لوگوں کی وجہ سے لگ گیا۔ اگر آپ خواجہ سراؤں کی روزی بند کروانا چاہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں یا اپنی ناکامی جو ہے وہ سامنے نہیں لانا چاہتے۔ یہاں آپ ناکام ہوئے ہیں، اگر آپ ناکام نہ ہوتے، آپ کامیاب ہوتے تو آپ ان کو پکڑ کے لاتے جو فیئر کرتا تھا، آپ خواجہ سراؤں کی روزی بند نہ کرواتے۔ خواجہ سراؤں کی روزیاں بند کروا کے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور ہم اگر اس کے بعد میں یہ کہتی ہوں کہ ابھی بھی ہم ڈی آئی جی صاحب کو کہتے ہیں کہ ابھی بھی تقریباً 4 بجے تک کافی ٹائم ہے، آپ ہمیں ایک آدھا گھنٹہ دیجئے اور ہماری سٹی کی جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو بٹھائے کہ ہم بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں اور اس بات کو ختم کریں۔ اگر اسی طرح نہیں ہوا تو آپ یقین کریں کہ کراچی سے لے کے چترال تک اور چترال سے لے کے ڈیر اسماعیل خان تک سب خواجہ سرا نکلیں گے اور ہر روڈ پہ دم مس قلندر ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پولیس یہی کہے گا کہ ہمارے وردی کو بدنام کر رہے ہیں اور ہمیں بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ جب ان کا فنکشن تھا یہاں جو پولیس لین ہے تو وہاں تو وہ ناچ رہے ہیں، وہاں تو وہ باوردی ہو کے انڈیا گانے کے ساتھ گووندا کے سٹائل کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ فنکار ہے؟ اور ہم جب ناچ رہے ہیں تو ہم خرکار ہے یا جو ہے ہم کنجر ہیں؟ جب بڑے لوگ ناچتے ہیں تو وہ فنکار ہوتے ہیں، ان کی ایوارڈ دیا جاتے ہیں، لیکن ہمارے خواجہ سرا جب روزی کے لیے ناچتے ہیں تو ان کو جو ہے پھر کنجر اور غلط ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً 300 کی تعداد کا خواجہ سرا ہے۔ اگر آپ پوری سٹی بنو کا جائزہ لیں، اور میں ان کا بھی کہتی ہوں جو مطلب مردانہ کپڑے ہوتے ہیں، لازمی نہیں کسی خواجہ سرا نے دوپٹہ اوڑھا ہو، لازمی نہیں ہے کسی خواجہ سرا نے ڈریسنگ کیا اور وہ اپنا گھر چھوڑ کے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ خواجہ سرا ہے۔ خواجہ سرا وہ بھی ہے جو ہمارے تبلیغ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اس ٹائم کوئی 1800 خواجہ سرا ہے، لیکن وہ پورا مسجد روتا ہے اور یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت رو لیا، جس نے بیان کیا۔ بیان کس نے کیا؟ ہجلا نے، نامدر ہجلا اس کو کہتے ہیں کہ ہجلا نے۔ تو میں ان کو بھی یاد کرتی ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، اور ان 300 کا اگر ذمہ داری ڈی آئی جی صاحب لیتے ہیں اور ان کو جو ہے تنخواہیں مقرر کرتے ہیں، اگر کے کرائیں یا بجلی گیس کا بل یا ان کا جو ہے خرچہ اٹھا سکتے ہیں تو یا بسم اللہ۔ ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ اگر اتنا ہے، میں تو موجودہ گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو وعدے کیے تھے ان کو عملی جامہ پہنائیں، اور وہی جو آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے لیے سرکاری نوکریاں، ان کے لیے گھر کے چھت، ان کے لیے جو ہے روزگار، ان کے لیے اسکل، ان کے لیے بیوٹیشین، ان کے لیے پلانا جو باتیں کرتے آئے ہیں ان میں ایک بھی سچ نہیں ہوا۔ آپ پہلے سب کچھ چھوڑے، ان کو وہ حقوق جو دے، ایک پاکستانی کا جو حق ہے تعلیم کرنا اور اس معاشرے میں رہنے کا حق۔ اگر کسی گلی میں خواجہ سرا جاتا ہے اور گھر پکڑتا ہے تو لوگ آتے ہیں اور گھر چھوڑنا پڑتا ہے خواجہ سرا کو۔ کوئی نہیں پوچھتا اس سے کہ آپ لوگ کیوں آئے، خواجہ سرا کیوں گھر چھوڑے؟ آپ لوگ آئے ہو پستولے لے کے، تمانچے لے کے، زبردستی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں خواجہ سراؤں کو۔ ابھی تک کسی خواجہ سرا نے کہا کہ آپ شادی کو ریپیٹ کریں، آپ دوبارہ شادی کریں، ہم رات کو یہاں نہیں ناچے اور آپ لوگوں کی دوبارہ شادی ہوگی کیونکہ ہمارا فنکشن ہوگا اور ہم ناچیں گے تو آپ لوگوں کا نکاح ہوگا، ورنہ یہ ریپیٹ کریں، ہم یہ شادی نہیں مانتے۔ کسی کا دروازہ ہم نے کٹکھٹایا؟ کبھی نہیں۔ جب بھی آتے ہمارے گھروں پہ آتے، جب بھی آتے ہمارے خواجہ سراؤں کو جو ہے ان کے ریپ کرتے ہیں، ان کے جو ہے بال کٹواتے ہیں، ان کے آئی بروز کٹواتے ہیں، ان سے بتے لیتے ہیں، ان کو ذلہ بدر کیا جاتا ہے۔ تو میں ابھی بھی کہتی ہوں یہاں کا جو ایس پی صاحب ہے، ایس پی سٹی صاحب ہے، اور یہاں کا جو ڈی آئی جی صاحب ہے، یہاں کے ڈی پی او صاحب ہے، وہ ہمیں آج آدھا گھنٹہ دے دے، 20 منٹ دے دے، وہ سن رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا، تو ہم جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات ختم کر لیں گے۔ اگر صبح تک اس طرح ہوا تو صبح یہ خواجہ سرا پریس کانفرنس بھی جو ہے انہوں نے رکھا، تو میں نے ان کو کہا کہ ہم بیٹھتے، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا بیٹھنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی خواجہ سرا سے نہیں ملنا۔ خواجہ سرا سے ملنا میرے خیال میں ان کے لیے توہین لگتا ہوگا۔
اور میں یہ پھر بھی کہتی ہوں کہ DIG صاحب بھی ہمارا 2018 کا قانون پڑھے، اور جو نیچے ان کے جو ہے پولیس ہے ان کو بھی جو ہے اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر ہمارے خواجہ سراؤں کو ضرورت ہے تو ان کو بھی ہے. اور جو خواجہ سرا قتل ہوا ان کا صاف ریکارڈ ہمیں چاہیے. کیا وہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے فیر سے لگا یا جو ہے وہاں کا جو دنیا دار فیر کر رہے تھے ان کے ہاتھ سے لگا؟ اور جو اس چھوٹے خواجہ سرا پہ کل نہیں پرسوں تشدد کیا پولیس نے ان پہ، تو میں ان پہ ریپیٹیشن کروں گی عدالت میں، لازمی کروں گی، کیونکہ آپ خواجہ سرا کس اس پہ آپ خواجہ سرا پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ آپ نے قانون میں پڑھا کہ خواجہ سرا پہ ہاتھ اٹھانا یہ آپ کے ساتھ جائز ہے کہ آپ خواجہ سرا پہ ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اگر آپ خواجہ سرا پہ ہاتھ اٹھاتے آپ اپنے ساتھ آپ عورتیں لے کے آتے اور وہ خواجہ سرا پہ ہاتھ اٹھاتے. کیونکہ میں عورت بنی ہوں، میں مرد نہیں بنی ہوں. جب میں عورت بنی ہوں تو چاہیے کہ مجھے عورت کا حقوق دیا جائے. اگر میں مرد بنی ہوں تو پھر مجھے مرد کا حقوق چاہیے. اگر میں کہتی ہوں کہ میں عورت ہوں تو پھر کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ جو ہے مجھے ٹچ کرے یا جو ہے میرے ساتھ جو ہے اس طرح رویہ کرے، اور وہ پھر آ کے 2 بہنیں بھر کے آ کے اور اس پہ جو ہے ڈنڈوں کا برسات کرے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور اپنی ناکامی کو درست کروانا چاہیے. موجودہ گورنمنٹ سے میں اپیل کرتی ہوں کہ DIG کا قبلہ درست کروائیں اور خواجہ سراؤں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو انسان سمجھا جائے. اگر کل ہمارا ایک افسر ناچ سکتا ہے تو کسی نے پہ سب نے اس پہ واہ واہ کا کمنٹس کیا، شاباش کا کمنٹس کیا، اور کمنٹس میں یہ کہہ رہے یار تم تو بالکل گووندا کی طرح ناچ رہے ہو. اور جب ہم روزی کے لیے ناچ رہے ہیں تو کہتے ہیں ان کا روزی بند کرواؤ. یہ میں یہ شکر نکالتی ہوں کہ رب العالمین ہے، رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے، ورنہ ہم تو رزق کے لیے پچھتا جاتے. DIG صاحب کو چاہیے کہ وہ ہمیں ٹائم دیں، اور DPO صاحب اور یہاں کا اعلیٰ افسران. وسلام. باقی یہاں کے جو فوکل پرسن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ نمبر پہ نمبر بات کریں. کومل آپ کریں یا آپ کریں، کون کرتے ہیں؟ یہ لے لیں. الرحمن الرحیم. میں کومل بنو سے بات کر رہی ہوں. تقریباً مجھے ادھر 10-15 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم یہ بات کرنے آئے ہیں، دیکھیں یہ ہماری صدر ہیں. بنو کے لوگ پتہ کرتے ہیں، بنو کی حکومت پتہ کرتی کہ آپ کی صدر کون ہے. یہ میڈم KPK ہماری صدر ہے، ٹھیک ہے. آج ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ کو اس نے حکومت کے بارے میں بات کی ہے، اور ہمارے یہی سارا مسئلہ ہے نا، کیونکہ ان حکومت والوں نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے. بنگلوں پر آ کر تنگ کرنا، پروگراموں میں آ کر تنگ کرنا. جب ہمارے پروگرام شروع ہوتے ہیں تو اس میں آ کر افراتفری مچ جاتی ہے، اس سے قتل ہو جاتے ہیں، اس سے جو خواجہ سرا ہیں وہ لگ جاتے ہیں. آخر ان کا کیا کام ہے؟ آئیں گاڑی گھر کے باہر کھڑائیں، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس شراب ہے، چرس ہے، آئس ہے، اس کو پکڑیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرعام اندر آ کر افراتفری مچائیں، گولیاں چلا دیں. اس سے تو ہم بھی مر سکتے ہیں، عوام بھی مر سکتی ہے. یہ تو غلط بات ہے. اس میں آ کر ہم سرعام ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آ کر ڈنڈے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں ہمیں. یہ کس چیز کی حکومت ہے کہ آ کر ہمارے ساتھ پروگرام میں ظلم ناجائزی کریں؟ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا کہ جس طرح یہ حکومت، بنو کی حکومت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. بنگلوں پر بھی ہمیں تنگ کرتے ہیں، پروگرام پر بھی ہمیں تنگ کرتے ہیں. آخر ہم کہاں جائیں؟ ہم بھی اس پاکستان میں رہنے والے، اس علاقوں میں رہنے والے، ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں. ہم کوئی امریکہ یا لندن یا انڈیا سے نہیں آئے ہوئے. ہماری بھی یہ اس چیز کی پیدائش ہے. ہم حکومت سے، DPO، DSP، DIG سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو پروگرام ہے، ہماری یہ روزی ہے، یہ کھول دی جائے. ہمیں اگر چاہیے ہم روڈ بند کرتے ہیں، افراتفری مچاتے ہیں. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم آ کر عزت سے کانفرنس کر رہے ہیں. یہ عوام بھی دیکھ رہی ہے، یہ حکومت بھی دیکھ رہی ہے، DIG، DSP، DPO، یہ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہماری آواز کو سب سن رہے ہیں. آپ سے وہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز ہماری یہ پروگرام ہے، جو ہماری روزی ہے، اس کو آزاد کر دیں. اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. اور اگر آپ کو یہ چاہیے نا کہ آپ آ جائیں پروگرام کے باہر، ہم سرعام آپ کو کہتے ہیں، ہر تھانے والے کو کہتے ہیں آپ آ جائیں اور گاڑی پروگرام کے باہر کھڑا دیں. جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس بندوق، جو بھی چیزیں، سرعام اس کو پکڑیں. اور ہم بھی پروگرام میں آپ کا ساتھ دیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پروگرام میں لڑائی جھگڑے ہوں، افراتفری ہو. ہم تو روزی کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم خوشیوں میں شامل ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کے جائیں اور ادھر افراتفری مچائیں، ادھر قتل عام کریں. جب بھی کوئی قتل ہو جاتا ہے تو بات شی میل پر آتی ہے. جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے بات شی میل پر آ جاتی ہے، وہ پروگرام بند کیے جاتے ہیں. ابھی تو شی میل کی بات تھی. یہ جو قتل شی میل کا ہوا ہے تو اس میں تو ہمارے ساتھ کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا. یہ بات بند کر دی، بات کو دفن کر دیا. اس میں تو حق تھا کہ ہمارے ساتھ حکومت کھڑی ہوتی.
ہمارے ساتھ. اس میں حکومت نے کیا کیا کہ الٹا ہمیں ذمہ دار کھڑا دیا. ایک ہمارے دوست ہے شیمیل, وہ بھی چلا گیا دنیا سے اور ہماری روزی بھی بند کر دی. اس میں یہ آخر کیا ہے؟ آخر ہم کہاں جائیں؟ ہمارا تقریباً 1 مہینہ ہو گئے کہ ہمارے یہ بنگلوں کے کرائے, کھانا پینا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. کہاں سے کیا کریں ہم؟ کس سے مانگیں؟ عوام بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی, گھر والے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے. ہم کیا کریں؟ آخر ہم بھی انسان ہیں, ہمارا ساتھ دیا جائے. ہم آپ بیٹھے ہیں اس چیز پر, یہ سب عوام بھی دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ حکومت بھی دیکھ رہی ہے. خدا کے لیے ہم پر ترس کھائیں. ہم ظلم کے لائق نہیں ہیں کہ ظلم کے لائق ہیں جو اٹھ جائے تھپڑ مار دے, جو آ جائے گولی مار جائے, جو آ جائے جو بھی جی چاہے کر دیے جائے. آخر آپ کے گھر میں بھی بال بچے ہیں, ان کو دیکھیں اور ہمیں بھی دیکھیں, ہم بھی کسی کے بچے ہیں. خدا کے لیے ہمارے ساتھ اس طرح نہیں کیا جائے جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں. روزی تو آپ جس طرح بیٹھے ہیں نا, ایک کرسی پر بیٹھے ہیں, تنخواہ کے لیے بیٹھے ہیں, آپ اپنے بال بچوں کے لیے بیٹھے ہیں, اس طرح ہم بھی اپنے گھر کے لیے بیٹھے ہیں. جو ہم کچھ کمائیں گے تو ہمارے گھر کے چراغ جلیں گے. چھوٹے بہن بھائی ہیں, ماں باپ بوڑھے ہیں, ہم ان کے لیے کما رہے, کم از کم ان کو دیکھیں. آج جو شیمیل مر گئے اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں, ایک چھوٹا بھائی تھا پاگل, وہ کمانے کا ذریعہ تھا. آپ بیچارے رو رہے ہیں, مر رہے ہیں بھوک سے. اس کے گھر سے کسی نے پتہ کیا ہے؟ نہیں پتہ کیا کسی نے. بات ختم ہو گئی ہے. میں آج بھی ریکویسٹ یہ کروں گی صبح کو بھی کہ ڈی ایس جی, ڈی ایس پی, ڈی پی او سر, پلیز جو بھی ہے ہمارے پروگرام آزاد کر دیں. ہم نہ افراتفری مچاتے, نہ ہم کسی کو تنگ کرتے. ہمارے رزق کا مسئلہ ہے, ہم رزق کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ نے نہیں مانا تو ہم صبح دھرنا بھی ڈالیں گے, افراتفری بھی مچائیں گے, اور علاقوں سے شیمیل بھی منگائیں گے, پیٹرول بھی ڈالیں گے, ہر چیز کریں گے. اگر آپ کو جائز نظر آئے تو آ کر ہمارے ساتھ مل لیں, ہمارے ساتھ بات کر لیں. جو آپ کی اچھی باتیں ہم اس پر منظور کریں گے. شیمیز کے جو رائٹس ہیں ان کو رائٹس دیے جائیں, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ کوئی آتنکوادی نہیں ہے, کوئی دہشت گرد نہیں ہے, کسی کے ہاں ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے. اگر ہم پہ کوئی کمپلین ہے, اگر ایونٹ کسی کے پاس ہماری کوئی اس طرح کی ہے ریکویسٹ آئی ہے, شکایت آئی ہے, کوئی ایسا ریزن بھی تو ہوتے ہیں نا. یہ تو ایک فنکشن پہ نارملی فائرنگ ہوئی, فائرنگ میں ایک چلا گیا. ابھی تو ہمیں یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہ کس کی وجہ سے گیا ہے. پولیس والوں کی وجہ سے گیا ہے, آیا جنہوں نے انویٹیشن دی ہوئی تھی فنکشن کی, ان کی وجہ سے گیا ہے وہ شیمیل. یہ تو ہمیں ابھی تک کنفرم نہیں ہوا, الٹا ہم پہ زور ڈال کے ہمیں چپ کروایا گیا ہے. جی یہی تو بات ہے نا کہ اپنی دل خوشی کے لیے آ سکتے ہیں, اپنی دل خوشی کے لیے. ابھی آپ یہ وہ چھوڑیں, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو چھپی ہوئی ہو, ٹھیک ہے. یہ ویڈیوز ہیں جو افسران جو گئے ہیں نا, پارٹیوں پہ گئے ہیں, شیمیلز کی پارٹیوں پہ گئے ہیں, گانے کروائے ہیں یا بیٹھے ہیں یا دیکھے, وہ ساری ویڈیوز ہیں نا, یوٹیوب پہ چینلز نے کیے ہیں, اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, وہ دیکھیں نا. وہ افسران کو وہ نظر نہیں آ رہی ہے, اپنی لائیو ایکٹیویٹیز نہیں نظر آ رہی ہیں. کے پی کے کی ہیں, کے پی کے کی ہیں تو ہم بنو کے ہی ہیں تو ہم لوگ ایشو کریں نا. اگر پنجاب میں ہوں گے تو میں پنجاب سے ہوں, میں پنجاب میں جا کے بات کروں گی. میرا کے پی کے میں آ کے یہ بات کرنے کا حق نہیں بنتا, ٹھیک ہے. اور میں پھر بھی ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ان سے شکایت نہیں تھی, انہوں نے شکایت بنائی ہے. میں بلانگ لاہور سے کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو ان کا صرف اور صرف کائنڈلی ان سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں نا تو اپنے دل سے چلتے ہیں, کوئی آپ کو زبردستی گھر سے نہیں بلا سکتا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی زبردستی بلاتا ہے تو آپ ایک نامور آدمی ہو کے, آفیسر ہو کے, یا پولیس والے ہو کے, یا کسی گورنمنٹ سروس میں ہو کے آپ اگر شیمیل کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ معیار دیکھنا چاہیے نا. اگر ہم لوگ 3rd کلاس کے کہلاتے ہیں, ہم لوگ 3rd کلاس ہیں, تو پھر یہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ 1st کلاس لوگ 3rd کلاس والوں کے پاس کس لیے آتے ہیں؟ کائنڈلی یہ تو پہلے ان سے کلیئر کریں نا, ٹھیک ہے. ہمارا ہمیشہ سے منہ بند کروایا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.